اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی جانب سے رمضان کے لیے کھجور کی درآمد کے ٹینڈرز میں گھپلا، ایک اہم عہدیدار کی کمپنی کو پیکنگ کا ٹھیکہ بھی مل گیا۔ میں آج یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن پاکستان کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا تو ایک ٹینڈر میری نظروں سے گزرا ہے اور وہ ٹینڈر ہے کھجوروں کی خریداری کے حوالے سے۔ سر معاملہ یہ ہے کہ 14 اپریل کو ٹینڈر اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، 30 اپریل تک سبمیشن ڈیڈ لائن دی گئی ہے، جبکہ اس ٹینڈر کی اوپننگ کی جو تاریخ ہے وہ 5 مئی ہے، یعنی 11 رمضان المبارک کو یہ ٹینڈر اوپن ہوگا اور اس کے بعد جب ڈیلیور ہوگا یقیناً مارکیٹ میں آتے آتے رمضان المبارک تو شاید گزر چکا ہوگا کیونکہ 3 ہفتے تو کم از کم درکار ہوں گے۔ تو پھر یہ بتائیے گا کہ اگر رمضان المبارک کے لیے آپ کھجوریں خرید رہے ہیں تو پھر یہ جو ٹائم لائن وضع کی گئی ہے کیا یہ ریئل ہے ٹائم لائن؟ کیا رمضان المبارک میں اگر کھجوریں ڈیلیور کرنی تھی تو اس کے لیے یہی ٹائم لائن ہونی چاہیے تھی؟ دیر نہیں کرتی یوٹیلیٹی سٹورز نے؟ کھجوروں کی پیکنگ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ کرسٹل پیکنگ ہونی چاہیے کھجوروں کی۔ اب یہ بھی کوئی لازمی جزو ہے کہ سبسیڈائز کھجوریں ہوں؟ سب سے پہلے ایک تو وہ امپورٹ اور اس کے بعد کرسٹل پیکنگ ہو۔ اچھا اب ذوالقرنین صاحب ایک اور معاملہ ہے سر، اب آپ اس کو ٹھیک کر دیجئے گا، تصحیح کر دیجئے گا کہ اگر رانگ ہے یہ مبینہ طور پر الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ نوات المدینہ ڈیٹس فوڈ کارپوریشن لمیٹڈ جو سعودی عربیہ میں ہے، کیونکہ وہ آپ کی کمپنی ہے، کھجوروں کا کاروبار کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زولٹیک لیبلز جو پیکیجنگ انڈسٹری ہے، آپ کے پوائنٹ آف سیلز کے حوالے سے بھی آپ کام کرتے ہیں، ٹرالیز کے حوالے سے بھی آپ کا یہ گروپ کام کرتا ہے، تو کیا یہ بات درست ہے سر؟ پروگرام دستک میں اینکر ریحان طارق نے ٹینڈر کی شفافیت پر سوال اٹھائے تو چیئرمین یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ذوالقرنین حیدر غصے میں آ گئے۔ چیئرمین یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے اینکر پرسن سے بدتمیزی کی لیکن سوالوں کے جواب نہ دے سکے۔ پروگرام میں انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ایسا کرے سر، نوات المدینہ کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں $20 سے سستی کوئی کھجور نہیں ہے، کون خریدے گا $20 کی کھجور؟ نہیں لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نوات المدینہ سے تو آپ کا کوئی لنک ہی نہیں ہے سر، وہ تو سعودی گروپ اون کرتا ہے۔ نہیں میں الگ سے میرا لنک ہے، میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نہیں پہلے تو کلیئر کر لیں سر کہ آپ کا لنک ہے یا نہیں ہے۔ میں کہتا جی الگ سے میرا لنک ہے، مثال ہے نہیں ہے یا نہیں ہے سر، آپ تو بتا سکتے ہیں۔ دیکھو میری بات سنو، ہلو بائی مسٹر میڈیا، آپ جب کسی چیز کی سوال کرتے ہیں پہلے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے پورا آپ کا ماشاءاللہ کافی اگریسو سٹائل ہے۔ آپ کا چینل نمبر کتنا؟ میں ٹی وی لگا کے تو دیکھوں۔ دیکھیں میں تو بڑے تحمل سے میں تو بڑے تحمل سے بات کر رہا ہوں سر۔ اگر آپ تو فائر پہ فائر کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو ٹینڈر آپ نے کہا کہ جی آپ کی کمپنی کے لیے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ بیسیکلی اس طرح سے بات کرنے سے پہلے سوچے کہ یار یہ واقعی یہ بندہ ایک کھجورے بیچے گا یہاں پہ آگے، میرا دماغ خراب ہے۔ دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی کمپنی کے لیے، میں نے تو کہا جی الزام ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط بات ہے تو آپ تردید کر دیں۔ میری بات سنیں، چکر یہ ہے کہ آٹا گوندی ہلنی کیوں میں الزام لگانا، جو یعنی پاکستان میں تو بڑی عام سی چیز ہے نا۔ اور یہ ٹینڈر آپ کی کمپنی کو نوازنے کے لیے نہیں ہوا ہے؟ یار میری بات یہ پوچھنے والی سوال ہے، دیکھو نوازا تو تب جانا کہ دیکھیں ٹینڈر جو جی اپنا اگر میری کمپنی مثال ہے اگر ہے دیا گیا جی آپ کو ٹینڈر دیا گیا آپ کے لیے کیا گیا تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یہ جو ٹائم لائن وضع کی گئی ہے اور پھر اس میں امپورٹ کا لفظ استعمال کیا اور دیگر، آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے؟ میری بات سنو، آج خود 2 مہینے کے بعد واپس آیا ہوں، لیکن being responsible chairman of utility stores of corporation نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو کرنا تو چاہیے نا سر، اس کی تحقیق یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک ادارے کی آپ ہر چیز آپ نے کرنی ہے، it is not possible۔ 14,000 امپلائی ہے، it is not and I am not responsible for the operation my dear۔ لیکن سر اگر آپ کی ناک کے نیچے کرپشن ہو رہی ہوگی یا چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہوں گی تو اس کی تصحیح تو آپ کا فرض ہے نا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کہاں یہاں تو کوئی کرپشن کا کیس اگر آپ کے پاس ہو تو مجھ سے بات کریں نا آپ۔ سر کیا 11 سے 14 کروڑ روپے ضائع ہو جانے کے بعد ہم کوئی انویسٹیگیشن کا انتظار کریں گے؟ کیا ضروری نہیں کہ پہلے اگر معاملات اگر خراب ہو رہے ہیں، درست سمت میں نہیں جا رہے تو ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں؟ This conversation which we are going, it's useless for me. Thank you very much۔ اسی معاملے پر بات کریں گے۔ پروگرام دستک کے اینکر پرسن ریحان طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریحان بتائیے گا اس پورے معاملے کے پیچھے کون لوگ ملوث ہیں اور کیا وجہ ہے کہ چیئرمین صاحب اتنے غصے میں دکھائی دیے؟ دیکھیں چیئرمین یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ذوالقرنین علی خان صاحب کو تو آپ نے سنا ہے اور ان کا جو مزاج ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ 50 ارب روپے کی سبسڈی یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان کو دی گئی، وہ سبسڈی جس کے اوپر حکومت کریڈٹ لیتی ہے کہ سبسڈائز ریٹ کے اوپر لوگوں کو شے خورونوش ملیں گی، اس کا کریڈٹ بالکل لینا چاہیے، لیکن پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے، چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے کہ یہ سبسڈی کے پیسے استعمال کیسے ہوں گے۔ اس سلسلے میں آج جب ہم نے دیکھا کہ کھجوروں کا ایک ٹینڈر یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی ویب سائٹ پر موجود ہے، اس میں ایک ٹائم لائن دی گئی تھی، 14 اپریل کو ٹینڈر اناؤنس ہوتا ہے،
30 अप्रैल को टेंडर की सबमिशन डेडलाइन दी गई है। 5 मई को जाके उस टेंडर की ओपनिंग है, यानी 11 रमजानुल मुबारक को ओपन करने जा रहे हैं आप, और फिर आपने उसमें इंपोर्ट का लफ्ज लिखा हुआ है, यानी आप ये खजूरें इंपोर्ट करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि कब बिडिंग होगी, बिड ओपन होगी, टेक्निकल फाइनेंशियल बिड खुलेगी, एलसी ओपन होगी, कितने देर के बाद वो खजूरें यहाँ पहुंचेंगी, यानी ईद के बाद अगर खजूरें पहुंचती हैं तो रमजानुल मुबारक में उसको इंपोर्ट करने का मकसद तो फात हो गया। ये तमाम तर सवालात आज हमने चेयरमैन साहब के सामने रखे, गोश गुजार किए बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ, लेकिन उन्होंने सबसे पहले तो इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं है ये टेंडर कब हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि हम इंपोर्ट इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारे नॉलेज में आज इजाफा हुआ कि पाकिस्तान में खजूरों की शॉर्टेज है। पाकिस्तान में खजूर नहीं, इसलिए वो खजूर इंपोर्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े अचंभे की बात थी उस वक्त में कि जब आपकी लोकल खजूर 80 रुपए किलो से लेके 120 रुपए किलो में फरोख्त होती है, तो आप यूटिलिटी स्टोर्स पे ऐसी खजूर रखने जा रहे हैं कि जो 300 रुपए से 400 रुपए किलोग्राम के अंदर मिलेगी। तो फिर मुझे बताइए कि जिसने इंपोर्टेड खजूर खरीदनी है, क्या वो यूटिलिटी स्टोर्स पे जाएगा, जो सब्सिडाइज्ड अशिया खरीदने के लिए जाएगा, या किसी बड़ी हाइपर मार्केट के ऊपर, ये सुपर स्टोर से जाके रुजू करेगा? अच्छा, इसके ऊपर भी चेयरमैन साहब आयमा शाएं करते रहे, इसका कोई मौसर जवाब नहीं दे सके। फिर हमने जब टेंडर की तहरीर पढ़ के उनको सुनाई तो उसके अंदर वाज़ेह तौर पर क्रिस्टल पैकिंग के हवाले से लिखा गया था। अच्छा, फिर जब ये सारे ताने बाने हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की तो फिर हमें मालूम हुआ कि जुल्कर नैन अली खान साहब, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स में खजूरों का मामला ही नहीं है, यहाँ पर आटे का मामला है, घी का मामला है, चीनी का मामला है, और आपको पता है कि इससे पहले भी आटे और घी के हवाले से जो चोर बाजारी और ये जो बाजार गर्म किया गया उस हवाले से बहुत सारे लोगों का नाम सामने आ रहा है, और फिर फोरेंसिक होना है, 25 के बाद पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं उसमें। लेकिन रोज़े रोशन की तरह बहुत सारी बातें यहाँ हैं। हमने उन डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि जुल्कर नैन अली खान साहब नवातुल मदीना डेट्स एंड फूड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ओनर हैं, उसको ओन करते हैं। उस हवाले से हमारे पास मुसद्दका इतलात मौजूद थी। हमने उनसे जानने की कोशिश की, उन्होंने कहा मेरा इस कंपनी के साथ, इस ग्रुप से कोई लिंक नहीं है। हालांकि हमारी इतलात के मुताबिक सऊदी अरब में पाकिस्तानी बच्चा बच्चा ये जानता है कि जुल्कर नैन अली खान साहब इस ग्रुप को ओन करते हैं। जुल्टेक ग्रुप वो ग्रुप है कि जो पैकेजिंग करता है, उसके साथ साथ पॉइंट ऑफ सेल्स बनाता है, सॉफ्टवेयर ये सेल करता है मार्केट के अंदर, और फिर ट्रॉलीज जो हाइपर मार्केट्स के अंदर यूज होती हैं, उन ट्रॉलीज की मैन्युफैक्चरिंग भी इसी ग्रुप के पास है। अब ये वो तमाम तर चीजें हैं जिसका बराह रास्त यूटिलिटी स्टोर्स के साथ ताल्लुक है। यह एक बहुत बड़ा सवाल जन्म लेता है, वो ये है कि आपको याद होगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की थी, मफादात के टकराव की बात की थी। ये नंबर 1 पॉइंट था कि अगर आप करप्शन को एलिविएट करना चाहते हैं तो फिर आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को खत्म करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को अहम ओहदों से जुदा रखना पड़ेगा कि जिनके मफादात उसके साथ में जुड़े हुए हों। अब यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है जुल्कर नैन अली खान साहब के ऊपर कि जो खुद इतना बड़ा ग्रुप ऑन करते हैं, रन करते हैं, फिर वो इसको मान नहीं रहे हैं। हमने बार बार उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी मेरा इससे कोई, उन्होंने कहा लेट्स से अगर मेरा इससे ताल्लुक है भी तो मैं अपनी खजूर, मेरी जो बहुत एक्सपेंसिव खजूर है जो इंटरनेशनली डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जाती है, क्या मैं वो यूटिलिटी स्टोर में दूंगा? वो तो मुतहम्मिल नहीं हो सकते मेरी खजूर खरीदने के। तो फिर हमने पूछा हुजूर आप पहले क्लैरिफाई कीजिए कि क्या आपका इससे ताल्लुक है या नहीं है। बार उन्होंने इस बात से ना तो इसका इनकार किया ना ही इकरार किया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इनके जो कंपनी के हवाले से जो इनका प्रोफाइल है और इनके ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं, और हम किसी मुनासिब फॉरम के ऊपर वक्त आने पर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी इनके सामने रख देंगे कि ये ग्रुप जो जुल्टेक ग्रुप है और नवातुल मदीना है ये इसको ओन करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जो इंसाफ का नारा लगाते हैं, और मेरी रियासत, इस वर्ड को हम प्रोग्राम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुखातिब करने के लिए बड़े प्यार भरे अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है कि वो भी फौरी तौर पर एक्शन लेंगे और ऐसे लोगों को कि जिनके मफादात बराह रास्त इदारों के साथ जुड़े हुए हैं उनको फौरी तौर पे उससे अलहदा कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रेहान तारिक हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोरोना वायरस के खदशात के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने से 80 पाकिस्तानी अफ्रीकी मुल्क एथोपिया में फंस गए हैं। मुतासरीन का कहना है कि पाकिस्तानी एम्बेसी से बार बार राब्ते करने की कोशिश की मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अरसा 2 माह से भूखे प्यासे धक्के खा रहे हैं। खाने पीने की अशिया समेत कोई भी सहूलत फराहम नहीं की जा रही। मुतासरीन ने हुकूमत से अपील की है कि उनकी जल्द वतन वापसी का बंदोबस्त किया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं
کرونا وائرس کے خدشات کے باعث فلائٹ آپریشن معطل ہے، جس کی وجہ سے 80 پاکستانی افریقی ملک ایتھوپیا میں پھنس گئے ہیں۔ متاثرین نے یہ شکوہ کیا ہے کہ پاکستانی ایمبیسی سے بار بار رابطے کرنے پر بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ عرصہ 2 ماہ سے بھوکے پیاسے دھکے کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء سمیت کوئی بھی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی۔ متاثرین نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ان کی جلد وطن واپسی کا بندوبست کیا جائے۔ شہر اولیاء کو سرمئی بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ شدید بارش کے باعث ہزاروں ایکڑ پر کھڑی تیار گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے وسیم سے۔ وسیم شہزاد، آگاہ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے؟ اولیاء ملتان کو سرمئی بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے باعث بارش کی وجہ سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی جو تیار فصل تھی اس کو شدید نقصان جو ہے وہ پہنچا۔ اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں بجلی کی تو تقریباً 90 جو فیڈر ہیں جنوبی پنجاب کے وہ ان کو نقصان پہنچا ہے، جس میں سے 30 ملتان کے، باقی مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان اور خانے وال سے 7 فیڈر جو ہے وہ ٹرپ ہوئے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں پیرہ غائب روڈ کی، پیرہ غائب روڈ ہو یا اس کے علاوہ چوک کمہارا والا ہو یا اس کے علاوہ BZU کا اسٹیشن، یہ تمام فیڈر جو ہیں وہ ٹرپ کر گئے ہیں، جس کی وجہ سے لائٹ جو ہے وہ ان علاقوں میں نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ جو بارش کا سلسلہ ہے یہ مزید 3 دن تک اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ جی ٹھیک ہے وسیم شہزاد، بہت شکریہ آپ کا۔ اور لاہور کا موسم دل فریب تو ہے مگر شہر کی رونقیں ماند پڑی ہیں۔ ایسے سہانے موسم میں جہاں زندہ دلوں کے شہر میں خوب چہل پہل ہوتی تھی، اب وہاں کرونا کی وجہ سے سناٹے چھائے ہیں۔ لاہور شہر کا احوال جان لیتے ہیں، عثمان الیاس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائے گا شہر لاہور کی صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، بات اگر شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے کی جائے تو شہر لاہور کا موسم جو ہے سہانا ہے۔ وقتاً فوقتاً جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ گزشتہ روز بھی سارا دن جو سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا، اور شام کے اوقات میں جو بارش ہے وہ بھی رہی اور موسم مزید سہانا ہو گیا۔ البتہ شہر کی جو سڑکیں ہیں وہ ویران نظر آئیں، مگر جو بارش کا سلسلہ اور موسم تھا وہ بالکل اپنے گاہے بگاہے وقت پہ جاری رہا اور موسم دل فریب ہو گیا۔ اور آج بھی جو ہے اس وقت بارش کا سلسلہ جاری ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج سارا دن جو ہے بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جو درجہ حرارت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 26 سینٹی گریڈ اور کم سے کم جو ہے 18 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور جبکہ موجودہ درجہ حرارت جو ہے اس وقت 21 سینٹی گریڈ ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 80% ہے، جبکہ 13 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جو ہے ہوا چل رہی ہے۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق یہی پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ آج سارا روز جو ہے بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور جو موسم ہے اسی طرح سہانا رہے گا۔ ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ اپڈیٹ۔ پاکستان میں تو علماء نے حکومت کے اعلانات کے برعکس نماز باجماعت اور تراویح کا اعلان کر دیا، مگر سعودی عرب کی مسجدوں میں اس بار رمضان میں کرونا کے باعث باجماعت نماز ہوگی نہ تراویح۔ نماز عید بھی بغیر خطبہ سنے گھر میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سعودی عرب کے مفتی عامل شیخ عبدالعزیز اول الشیخ کا کہنا ہے کہ اس سال رمضان المبارک کی تراویح گھروں میں ادا کریں، کیونکہ متعلقہ حکام نے وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر تراویح کا مساجد میں اہتمام کرانے سے معذوری ظاہر کی ہے۔ کرونا کے پیش نظر نماز عید کھلی جگہوں اور مساجد میں ادا نہ کی جا سکی، تو ایسے میں خطبے کے بغیر لوگ اسے گھروں میں ادا کریں۔ اس سے قبل بھی اس حوالے سے ایک فتویٰ موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی کی نماز عید قضا ہو جائے تو وہ بغیر خطبہ کے اسے گھر پر ادا کر سکتا ہے۔ ادھر سعودی حکومت نے کرونا کے خلاف جنگ میں احتیاطی تدابیر کے طور پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھرمل کیمرے نصب کیے ہیں، جن کی مدد سے مسجد میں آنے والے نمازیوں اور زائرین کے جسم کا درجہ حرارت جانچا جا سکے گا۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ کیمرے بیک وقت 25 افراد کے جسم کا درجہ حرارت مانیٹر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کی مدد سے 9 میٹر کی دوری سے آواز اور تصویر کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر کا کہنا ہے کہ پاکستان سے برطانیہ کے لیے 21 اپریل سے 10 چارٹر فلائٹس چلائی جائیں گی۔ برطانوی شہریوں کو لے جانے کے لیے 7 پروازیں اسلام آباد اور 3 پروازیں لاہور سے جائیں گی۔ قطر ایئر ویز یہ خصوصی پروازیں لندن اور مینچسٹر کے لیے چلائے گی۔ PIA بھی برطانیہ کے لیے کمرشل فلائٹس چلائے گی۔ I'm pleased to announce further details of charter flights from Pakistan that will enable more British travellers to return home.
I know many of you have questions about how this will work, so I want to set out our plans for the flights, how to book and the costs. All of these details are on our travel advice website. First, on the flights. There will be 10 flights starting on current plans on Tuesday, the 21st of April. 7 flights will operate from Islamabad to London Heathrow or Manchester, and 3 flights from Lahore to London Heathrow and Manchester as well. Now, I know many of you are concerned about costs, and we've tried to keep these as low as possible, around £550 per ticket, with payment being made online once you've been confirmed on a flight. As before, emergency loans are available for people with genuine need. For those of you with existing tickets with PIA, we understand that PIA are also planning to continue to operate a limited number of commercial flights to the UK. Over 7,500 people have already returned home from Pakistan in the last couple of weeks. We will continue to do our very best to help many more get back to the UK. Please keep following our social media and travel advice, and in the meantime, stay safe and stay well. اور برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں کرونا وائرس سے پاکستانیوں کی ہلاکت پر افسوس ہے۔ کرونا وائرس سے پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوئی ہے۔ بوڑھے، مریض اور طلباء کے لیے پاکستان ہائی کمیشن لندن میں خصوصی ڈیسک قائم کر دیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان کے مؤثر اقدامات کی بدولت انسداد کرونا وائرس میں مدد ملی ہے۔ کہ اس وقت ہم لوگ سارے کے سارے نہ صرف اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ یہ مشکل وقت جو ہے کووڈ-19 کی وجہ سے ہم پر آیا ہے۔ اس بیماری نے جو ہے کئی جانیں لی ہیں اور پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس موقع پہ مجھے پتا ہے کہ UK میں، برطانیہ میں ہمارے پاکستانی بھی جو ہیں وہ خاصی مشکل کے شکار ہیں۔ حکومت پاکستان کے ساتھ ہم نے اسٹرینڈڈ پاکستانی جو یہاں پر ہیں موجود، جو یہاں پر وزٹس پہ آئے ہوئے تھے پاکستانی پاسپورٹس کے اوپر، مختلف وجوہات کی بنا پر یہاں پر رہ گئے ہیں، ان کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جلد از جلد جو ہے پاکستان پہنچایا جا سکے۔ ہمارے پاس 2 افسران جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں اس مقصد کے لیے، عبدالدار ابڑو فرسٹ سیکرٹری اور انیل ظفر کو جو ہے بالخصوص ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے تعین کیا ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ کو جو ہے اس وقت ایک پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر کوارنٹائن کرنے کا جو ایک مسئلہ ہے وہ اس وقت سب کے سامنے ہے۔ پاکستان میں جو اقدامات دیے گورنمنٹ نے اس کی وجہ سے کافی حد تک اس کے پھیلاؤ کو جو ہے ہم مؤثر طریقے سے سکے ہیں۔ پاکستان میں تعینات آسٹریلوی ہائی کمشنر ڈاکٹر جیفری شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں مقیم بہت سے آسٹریلوی شہری وطن واپس جانے کو بے چین ہیں۔ حکومت پاکستان کے مشاورت سے آسٹریلوی شہریوں کی وطن واپسی کے لیے ایک خصوصی پرواز کا انتظام ہو گیا ہے۔ PIA کی خصوصی پرواز 24 اپریل کو لاہور سے آسٹریلیا کے لیے روانہ ہوگی۔ Hello, my name is Jeff Shaw and I'm the Australian High Commissioner to Pakistan. I know many Australians and permanent residents are keen to get back home. We've been working hard to do just this, and in consultation with the government of Pakistan, we've been able to arrange a commercial non-scheduled flight to Melbourne. The flight will be operated on a commercial basis by PIA. It will depart Lahore on the 24th of April, arriving in Melbourne on the 25th of April. If you haven't registered with the team, please do so immediately. To book the flight, you'll need to have an Australian passport, be an Australian permanent resident, or be an immediate family member with a valid visa. For advice on entry requirements and quarantine, please go to the link on the screen. آزاد کشمیر کے علاقے راولہ کوٹ میں فلاحی تنظیم جنڈالہ یوتھ ونگ نے مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا۔ نوجوانوں نے کرونا سے بچاؤ کے لیے گھر گھر جا کر شہریوں کو ہینڈ سینیٹائزر بھی دیے۔ فلاحی تنظیم کے صدر عاطف گلشاد کا کہنا ہے کہ طبی عملے کو کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی لباس بھی دیے جائیں گے۔ آزاد کشمیر کا علاقہ ہے راولہ کوٹ، جہاں پر فلاحی تنظیم جنڈالہ یوتھ ونگ نے مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا ہے۔ نوجوانوں نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے گھر گھر جا کر شہریوں کو ہینڈ سینیٹائزرز بھی دیے ہیں، جبکہ فلاحی تنظیم کے صدر عاطف گلشاد کا کہنا ہے کہ طبی عملے کو کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی لباس بھی دیے جائیں گے۔ IMF نے پاکستانی معیشت کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کی وجہ سے رواں سال پاکستان کی معاشی شرح نمو -1.5% رہے گی۔
مالی سال کی آخری سماہی میں پاکستان کو $2 ارب کے نقصان کا بھی خدشہ ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ IMF نے پاکستانی معیشت کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کی وجہ سے رواں سال پاکستان کی معاشی شرح نمو -1.5% رہے گی۔ PIA پائلٹس کی نمائندہ تنظیم پالپا نے ایک بار پھر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے کرونا وائرس سے متعلق SOPs پر فوری عمل درآمد کرایا جائے۔ پالپا کی جانب سے یہ مطالبات کیے گئے ہیں۔ PIA پائلٹس کی نمائندہ تنظیم پالپا نے ایک بار پھر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ عثمان، کیا کہنا ہے پالپا کا؟ جی بالکل، PIA کی پائلٹس کی نمائندہ تنظیم پالپا نے ایک بار پھر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ پالپا نے CEO PIA اور ڈائریکٹر فلائٹ آپریشن کو خط لکھ ڈالا ہے اور سول ایویشن اتھارٹی کے کرونا وائرس سے متعلق SOPs پر فوری عمل درآمد کرنے کا کہا ہے۔ کرونا وائرس سے متعلق SOP کو نمایاں جگہ آویزہ کیا جائے تاکہ کرونا وائرس کی ٹیسٹ معیاری لیب سے کروائے جائیں، اور کپتان جن میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی ان کے معاملے پر بھی پالپا کو شدید تحفظات کا سامنا ہے، جبکہ کپتان خرم مغل کے ٹیسٹ کا ریزلٹ مشکوک نظر آیا۔ کپتان کو کوارنٹائن کے لیے خستہ حال جگہ رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پائلٹس کو معلوم ہی نہیں کہ ان کو کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے پر انہیں کہاں رکھا جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو خط لکھا گیا ہے اس میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، تو خط میں تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عثمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ IMF نے پاکستانی معیشت کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کی وجہ سے رواں سال پاکستان کی معاشی شرح نمو -1.5% رہے گی۔ مالی سال کی آخری سماہی میں پاکستان کو $2 ارب کے نقصان کا بھی خدشہ ہے۔ IMF کی جانب سے یہ رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کی وجہ سے رواں سال پاکستان کی معاشی شرح نمو -1.5% رہے گی۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ میڈیا کرونا وائرس کے خلاف لڑنے اور عوام میں شعور اجاگر کرے۔ فردوس عاشق اوان نے کرونا سے بچاؤ کے لیے صحافیوں میں حفاظتی کٹس بھی تقسیم کی ہیں۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں میڈیا اداروں میں کرونا سے بچاؤ صحافیوں میں حفاظتی کٹس تقسیم کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اوان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں جنرل سیکرٹری پریس کلب انور رضا، سیکرٹری فائنانس صغیر چودھری، سابق صدر پریس کلب شکیل انجم کے علاوہ صحافتی عہدیداران نے شرکت کی۔ تقریب سے کورونا کے خلاف سب سے مؤثر کردار میڈیا ورکر ادا کر رہے ہیں۔ حکومتی سطح پہ جہاں باقی شعبوں کے لیے بیل آؤٹ پیکج متعارف کرائے جا رہے ہیں، وہاں میڈیا ورکر کے لیے بھی ہماری کنسلٹیشن جاری ہے۔ تقریب میں سینیٹر طلحہ محمود نے بھی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ صحافی برادری کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جانے چاہیے۔ صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان صحافیوں کو، ان فوٹوگرافروں کو جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر یہ سارا کام کر رہے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں۔ فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ صوبائی وزراء اطلاعات کے ساتھ بیٹھ کر اتفاق رائے کیا تھا کہ NDMA کے ذریعے PPEs میڈیا تک پہنچائیں گے۔ معاون خصوصی اطلاعات نے صحافیوں میں کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی کٹس بھی تقسیم کی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی 1929 میں بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر علی گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد جمیل خان تھا۔ اردو تحقیق، تنقید، ملکی، علمی، فکری اور نظریاتی متاع ادب و فلسفہ، تاریخ، سماجی علوم کے تراجم ان کا خاصہ تھے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ یہ کوئی زبان تھی جو پڑھی نہیں جا رہی تھی کہ اور اسکن کے اوپر لکھا تھا، پنجاب میوزیم کے اندر موجود محفوظ تھا، تو اس کی کاپی یہاں تھی انجمن ترقی اردو میں، تو اس کا کچھ الفاظ کوشش کی تھی پڑھنے کی، ایک بورڈ بھی بنا تھا جو پڑھیں، لیکن بہرکیف ان کو کوئی 9 سال کے قریب لگے ہیں اس کو پڑھنے میں۔ جمیل جالبی کی تصانیف و تالیفات میں تنقید و تجزیہ، نئی تنقید، ادب، کلچر اور مسائل، معاصر ادب، قومی زبان، یکجہتی کا نفاذ نمایاں ہیں۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہی۔